ایک ایسے کریم جشن کا اجتماع ہے کہ اگر اس کی ذات نہ ہوتی تو صرف یہ اجتماع نہیں، کائنات میں کوئی بھی اجتماع نہ ہوتا۔ اور یہ ربیع الاول کی خوشیاں محرم کی محنتوں کا نتیجہ، وہ جو محرم میں فرزند رسول نے محنت کی تھی اس کے نتیجے کے طور پر مسجدوں میں چراغاں ہو گیا۔ اگر محرم کے آنسو نہ ہوتے تو ربیع الاول کی خوشیاں نہ ہوتی۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ کون جیتا اور کون ہارا، اس کا جواب بھی ربیع الاول ہی دے گا۔ اگر مسجدوں میں یزید کے دادے کی نعتیں پڑھی جائیں تو یزید جیت گیا، اور اگر حسین کے نانے کی نعتیں پڑھی جائیں تو حسین جیت گیا۔ اور حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماتمی، حسین کے عزادار یہ جشن منا کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ رونے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے اور ہنسنے کی تمیز بھی ہمیں۔ میرا آپ حضرات سے یہ خطاب اور یہ گفتگو مختصر ہے کہ مجھے شہداء کے چہلوں میں راولپنڈی پہنچنا ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا ٹائٹل ہے قرآن میں رحمت للعالمین۔ اللہ رحمان الرحیم، نبی رحمت للعالمین، اور مولوی دہشت گرد۔ خدا جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے اور پیغمبر جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن لوگوں نے رحمت کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ جو سب سے زیادہ دوری ہوئی ہے وہ اس بات سے کہ الفاظ قریب ہیں اور معنی دور ہیں۔ مثلا ان کا حضور رحمت تھے، آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، درہ نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی۔ غیر مسلموں کے سامنے کہو گے تو ہنسیں گے کہ خود کسی کو قتل نہیں کیا لیکن علی کو بھیج کے قتل کرواتے تو رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو نہیں ماریں گے، کیونکہ یہ معاہدہ تو ہوا ہی نہیں تھا کہ حجت تلوار نہیں اٹھائے گی۔ ملائکہ کو اعتراض تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، اللہ نے یہ کب کہا کہ نہیں کرے گا؟ اگر خدا کہہ دیتا تو حجت پر تلوار اٹھانا حرام ہو جاتا۔ خدا نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو خدا کیا جانتا ہے اور ہم کیا نہیں جانتے؟ وہ یہ تھا کہ اے ملائکہ، آج تمہیں اعتراض ہے کہ یہ خون بہائے گا، اور کل جب امام المجاہدین علی کی عدل والی تلوار چلے گی تو تمہارا سردار جبرائیل اسلحہ بھی لے کے اترے گا اور قصیدہ بھی پڑھے گا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جن ملائکہ کو خون ریزی پر اعتراض تھا انہی کا سردار ذوالفقار لے کر نازل ہوا۔ رحمت سے مراد یہ نہیں آپ کے علاقے میں ایک بدمعاش شریفوں کا جینا حرام کر دے اور صاحب اختیار اسے کچھ نہ کہے، آپ کہیں گے جی اس لیے یہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ رحمت ہے۔ تو اس بات سے عقل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ بدمعاش کو ختم کرنا بھی مومنین کے لیے رحمت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک انسان جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوں اس کو معاشرے سے دور کرنا بھی رحمت ہے۔ اب بارش سب کے لیے تو رحمت نہیں، بارش کے لیے مشہور ہے کہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے، لیکن سب کے لیے کہو۔ ایک کائنات میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، مصطفیٰ رحمت تھے اس لیے کسی کو قتل نہیں کیا، مصطفیٰ رحمت تھے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ میں مذہب اہل بیت کے منبر سے ادنا سا ذاکر حسین ہونے کی حیثیت میں بآواز بلند انہیں بتاتا ہوں کہ نبی تلوار تو تب اٹھاتے اگر علی اٹھانے دیتے۔
علی نے کسی کو نبی تک پہنچنے ہی نہیں دیا. بھئی اگر علی کسی کو نبی تک پہنچنے دیتے تب تو نبی لڑتے. نبی کو لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی جو موجود ہے. یعنی علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، نبی کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. ایک درجہ اس سے آگے کا ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑ نہ سکے تو وہ بد دعائیں دیتا ہے. کمزور کی قبلہ شیخ صاحب امام حسین آپ کو صاحب، کمزور کی ایک طاقت ہوتی ہے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بد دعائیں دیتا، اور یہ وہ نبی ہے جس نے کبھی کسی کو بد دعا بھی نہیں دی. پہلے والے نبی بد دعا کریں تو کائنات غرق ہو جائے. کسی نے پانی میں ڈبو دیا، کسی نے پتھروں میں پرو دیا. مصطفیٰ نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس کا بھی جاہلانہ جواب دیا جاتا ہے کیونکہ رحمت ہے. تو جو پہلے نبی تھے وہ کیا تھے؟ ہر نبی رحمت ہے. رینج مختلف ہو یہ الگ بات ہے. جہاں جہاں تک کے لیے نبی وہاں وہاں کے لیے رحمت. مصطفیٰ کی رینج ہے عالمین تک، اور عالمین کے حصے دار میں نے 3 دیکھے. یا اللہ ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین، یا مصطفیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالمین کے بھائی وال 2 ہوتے تو میں بھی محمد رسول اللہ پہ رک جاتا ہوں. اگر اللہ عالمین کے حصے دار 2 بتاتا تو میں بھی یہاں رک جاتا. اللہ نے عالمین کا تیسرا بھائی وال بتایا، لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا دیا. ہم نے عالمین کا مختار بنا دیا. اور ہم کا لفظ گواہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے. لوگوں نے الیکشن سے بنائے لیکن ہر خاندان سے ایک ایک، کیونکہ خاندانوں میں ایک ہی ہوتا ہے. غالب کو بھی کہنا پڑا کیس جیسا بنی عامر میں دوسرا نہ ہوا. پورے قبیلے میں سے ایک ایک. اور ویسے بھی ایک مشہور ہو جائے تو باقی مشہور نہیں ہوتے. ابا جی مشہور ہو جائیں تو بیٹا جی مشہور نہیں ہوتا. شہرت کو دبا دیتی ہے. باپ مشہور ہو جائے تو بیٹا مشہور نہیں ہوتا. کیا کہنے آل محمد تمہارے. مصطفیٰ کی اپنی شہرت ہے، علی کی اپنی شہرت ہے، حسن حسین ان کی وجہ سے مشہور نہیں، ان کی اپنی شہرت ہے. حد ہو گئی ہے ان کی قبروں کی شہرت بھی کسی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نہیں. توجہ ہے، ان کی قبروں کا یہ ایڈریس نہیں کہ فلاں کے ساتھ. اس طرح سے اگر کوئی دفن ہوتا تو گمنام ہو جاتا. یہ جنگل میں گئے تو محلہ بنا دیا، مشہد میں گئے تو مقدس بنا دیا، کاظمین میں گئے تو شریفین بنا دیا، نجف میں گئے تو اشرف ہو گیا. یہ شہرت میں کسی کے محتاج نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیوں بد دعا نہیں کی؟ پہلے یہ وجہ سمجھیے کہ جنہوں نے بد دعا کی انہوں نے کیوں کی. ان نبیوں نے جو بد دعا کی، ان کی بد دعا کے بعد اللہ نے فوراً ایکشن نہیں لیا بلکہ مہلت دی. نوح نے فرمایا عذاب بھیج، اللہ نے کھجوریں بھیج دی. کھجوریں کھا، گٹھلیاں کٹھی کر، گٹھلیاں بو، کوپلیں نکلیں گی، حفاظت کرنا، درخت بنیں گے، درختوں کو کاٹنا، پھر بھٹے بنانا، پھر کشتی بنانا. یہ بزدلی نہیں، مہلت ہے. کہ اگر اتنے عرصے میں کوئی توبہ کرنا چاہے تو کر رہے. نبی اللہ سے کہتے تھے عذاب بھیج، اور اللہ فرماتا تھا کچھ ٹھہر جاؤ. اور اس نبی سے اللہ کہتا تھا عذاب بھیجوں، اور یہ پلٹ کے کہتا تھا ابھی ٹھہر جاؤ. انہیں میری معرفت نہیں. سامعین گرامی، پہلے والے نبی اس لیے بد دعا کرتے تھے کہ ان کی دلیلیں ختم ہو جاتی تھی.
معبود دلیلیں ختم ہو گئی، اب سمجھانے کے لیے کچھ باقی نہیں، عذاب بھیج۔ اور مصطفیٰ نے بد دعا اس لیے نہیں کی کہ دلیلیں ختم ہی نہیں ہوئی۔ نبی جانتے تھے میرے بعد علی سمجھائے گا، علی کے بعد حسن سمجھائے گا، حسن کے بعد حسین سمجھائے گا، یہ میرے 12 بارے سمجھاتے رہیں گے، اور جب 12ویں کی بات بھی انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر عذاب بن کر قیامت نازل ہو جائے۔ یعنی جتنا بڑا نبی اتنا بڑا عذاب۔ وہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر۔ اس نے 2 شہروں میں زندگی گزاری، ایک مکے میں، دوسرا مدینے میں۔ مکے میں اقلیت، مدینے میں حکومت۔ مکے میں اقلیت میں، مدینے میں حکومت میں۔ اقلیت میں رہے تو کیسے رہنا چاہیے وہ بھی سکھا دیا، حکومت ملے تو کیسے رہنا چاہیے وہ بھی سمجھا دیا۔ مکے میں عورت کوڑا پھینکتی ہے، وہ پھینکتی ہے یہ تاریخ میں لکھا ہے، حضور پہ گرتا تھا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ سلامت ہو، کیونکہ یہ ہے عنکم الرجس، رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر وہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ حقیقت ہے، حضور پر نہیں گرتا تھا، یہ قرآن ہے۔ ایک دن نہیں آئی، پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ وہ کہاں گئی، پتہ چلا بیمار ہے، پوچھنے چلے گئے، عیادت کرنے چلے گئے، اس کے مشکیزے میں پانی بھرا، اسے دوا لا کے دی، کچھ رقم اس کے تکیے کے نیچے رکھی، جاتے جاتے کہنے لگے میں علی کو بھیجوں گا، کوئی اور ضرورت ہو تو بیان کر دینا۔ میں عرض کروں یا رسول اللہ اگر وہ کوڑا پھینکتی تھی تو آپ گلی بدل لیں، آپ وہ گلی چھوڑ دیں۔ عجب نہیں، حضور فرمائے جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جواب دے دیا، میں جواب دے دوں تو میرے بعد کون آئے گا، یہ بدلے گی میں نہیں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ جب گھر میں اکیلی تھی تو دوا دینے کی بجائے گلا دبا دینا چاہیے تھا۔ اندر جاتے اور کہتے الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ کافر مذمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر میں کافروں کو مارنے آیا ہوں تو میرا اللہ پیدا کیوں کرتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آتا؟ یہ ایک غلط تصور نوجوانوں کے ذہن میں دیا جاتا ہے، کافروں کو مارو، یہودیوں کو مارو، عیسائیوں کو مارو، اور حضور فرماتے ہیں اکرموا الضیف ولو کان یہودیا او نصرانیا، مہمان کی عزت کر چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی۔ تو پہلے تو حضور کو چھوڑو جو یہودی اور عیسائیوں کی عزت کروا رہا۔ لوگ تشدد سے نہیں کردار سے بدلو۔ پیغمبر کافروں کو قتل کرنے نہیں آیا، کفر کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ دوری بیمار سے نہیں بیماری سے ہوتی ہے۔ بیمار سے نفرت کرو گے تو بچے گا کون؟ بیماری ختم کرتے ہیں، بیمار کو تو ختم نہیں کرتے۔ یہ ہے مکہ، ایک عورت نکلی گھر سے، سامان زیادہ، اٹھایا نہیں جا رہا۔ مکے کی عورتیں، عرب کی عورتیں گھر سے نکلتے وقت سوچتی نہیں تھی کہ یہ وزن میں اٹھا بھی سکوں گی کہ نہیں اٹھا سکوں۔ ضرورت سے زیادہ وزن اٹھا کے چل پڑی۔ آقا نامدار سے ملاقات ہوئی، سید عرب و عجم نے فرمایا اپنا سامان مجھے دے دے۔ کیا کہنے مدینے والے سیدوں، عورتیں گھر سے نکل خود آتی تھی اور واپس گھر پہنچا سید آتے تھے۔ جو اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ خود بھی مل رہی۔ تم اچھی ماں باپ کے اولاد ہو، تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس سے بچے رہنا۔ بس سامعین گرامی، یہ ہے مکہ، اقلیت میں رہ کے حضور کی زندگی۔ مدینے میں حکومت آ گئی، وہ شاعر پکڑا گیا جو حضور کے خلاف شعر کہتا تھا۔
مکے میں وہ مشرک شاعر حضور کے خلاف شعر کہتا تھا اور یہ دشمنان رسول اسے واہ واہ کہتے تھے، انعام دیتے تھے۔ مدینے کے باہر سے گزر رہا تھا، کوئی صحابہ کرام کھڑے تھے، انہوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے رسول کے سامنے پھینکا، آقا پکڑا گیا۔ یہ وہاں بھی مجھے بہت غصہ چڑھتا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آج ہم پکڑ جائیں، اس کی سزا بتائیں۔ حضور نے اسے دیکھ کے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ بڑے بڑے بزرگ آگے بڑے، حضور نے فرمایا تم بھی نہیں، تم بھی نہیں، تم بھی نہیں۔ علی کہاں ہے؟ حکیم صاحب علی نے کہا لبیک، علی تم اس کی زبان کاٹ دو۔ تاریخ کانپنے لگی۔ یہ وہی ہے جو مکے میں پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا، کانٹے بچھانے والوں کے ساتھ عیادت کرتا تھا، اپنے خلاف بولنے والی کو گھر چھوڑ کے آتا تھا۔ اور آج حکومت کیا ملی؟ رنگ ہی بدل گئے۔ دشمن پکڑا گیا تو کہتے ہیں زبان کاٹ دو۔ اب سنیے، علی اسے لے کے باہر چلے، پیچھے مجمع چلا۔ میرے مولا کا ہی فرمان، ایسے موقع پہ بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں تف ہے اس ہجوم پر جو تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو۔ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین اسے شہر سے باہر لے کر گئے۔ باہر پہنچتے ہی علی نے اس کے ہاتھ کھولے، اپنے مشکیزے سے پانی بہایا، اس کے ہاتھ دھلوائے۔ اتنے میں امام حسن کھانا لے کر آ گئے تھے۔ میرے مولا نے اس شاعر کو کھانا کھلایا۔ جب اسے کھانا کھا لیا تو علی نے اپنے گھوڑے پر بٹھایا، 2000 اشرفیاں دی، تلوار نکالی، کہا میں انہیں روکتا ہوں، تو بھاگ جا۔ اب یہ کوئی ان کے دل سے پوچھے جنہوں نے پکڑا تھا، وہ پکڑ کے لائے، علی نے بھگا دیا۔ پہلے تو انہیں بڑا غصہ چڑھا، پھر تھوڑا سا اطمینان ہوا، چلو شکایت کا کوئی موقع تو ملا۔ مسجد میں آئے شکایت لگانے، یا رسول اللہ آج علی نے غضب کر دیا۔ آپ ایسے ہی ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی میرا بھائی ہے، علی میرا وارث ہے، علی میرا وصی ہے، دیکھیے علی نے کیا کیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیا کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، علی نے چھوڑ دیا، کھانا بھی کھلایا، دوسرا بولا گھوڑا بھی دیا، اور ایک بولا پیسے بھی دیے۔ پیغمبر کے چہرے پہ تبسم آیا، فرمایا علی میری بات سمجھ گئے، تم میری بات نہیں سمجھے۔ آؤ چپ کر کے حضور کے سامنے کون بولے؟ پھر گھر گئے تو وہاں بھی کون بولے؟ گھر جا کے انہوں نے بات سنائی، بس بیچارے پیشی میں آ گئے۔ تم بھی ہر وقت چپ رہتے ہو، حضور نے کہا تھا کہ زبان کاٹ دو، اس کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو علی کو سمجھ آیا اور تمہیں سمجھ نہیں آیا، زبان کاٹنے کا یہ مطلب ہے کہ کھانا کھلاؤ، گھوڑا دو، پیسے دو، بھگا دو؟ غیرت کرو، جاؤ رسول خدا سے پوچھو کہ اصلی بات کیا ہے، ہمیں بھی سمجھائیں جو علی کو سمجھ آیا۔ رات بیچاروں نے بڑی مشکل سے کاٹی، صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑی، بڑے پریشان تھے، اور ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے تو پوچھ، اور دوسرا کہہ رہے تھے تو پوچھ۔ اتنے میں پتا چلا کہ پیچھے کوئی آیا ہے، مڑ کے دیکھا تو رات والا شاعر گھوڑا باندھ رہا تھا۔ اسے گھوڑا باندھ کے وضو کیا، وضو کر کے حضور کے سامنے آیا، پہلے پاؤں چومے، اور پاؤں چوم کے اس نے جیب سے ایک پرچہ نکالا، کہنے لگا پوری رات نیند نہیں آئی سرکار، ایک نعت لکھ کر لایا ہوں، اجازت ہو تو سنو۔ ایک نعت لکھ کر لایا ہوں، ایک نعت لکھ کر لایا ہوں، اجازت ہو تو سناؤں۔ وہ نعت پڑھ رہا تھا، صحابی آسند 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 سبحان اللہ داد دے رہے تھے، اور مسکرا کے نبی نے فرمایا دیکھا علی نے گستاخی والی زبان کاٹ دی، مدحت والی زبان جاری ہے۔